لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو مولا پاک کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ان کے بعد کون؟ تو عرض گزار ہوئے، کیا آپ کے بعد ہم امام حسن کو خلیفہ مان لیں؟ آپ نے فرمایا یہ نبی کی سنت نہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو منتخب کریں۔ میں اس کی بات یہ نہیں کرتا کہ میرے بعد تم حسن کو خلیفہ بنا لو، لیکن یہ بات نہیں کرتا کہ بناؤ، حکم نہیں دیتا، لیکن اگر تم بنانا چاہو اپنی مرضی سے، میں منع بھی نہیں کرتا، یعنی منتخب بھی نہیں کرتا، منع بھی نہیں کرتا۔ البتہ کہ مولا پاک مولا علی کی شہادت تھی۔ شہادت کے وقت مولا علی نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ یوں تو ان کی پوری زندگی کے اقوال بھی بہت خوبصورت ہیں، لیکن خاص شہادت سے پہلے فرمایا کہ بے وقوف کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ بے وقوف فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن وہ پہنچاتا ہے نقصان۔ فرمایا کہ جھوٹے کے ساتھ کبھی صحبت اختیار مت کرنا، کیونکہ اور جھوٹے پہ اعتماد کبھی مت کرنا، کیونکہ جھوٹا دور والے کو قریب کر دیتا ہے اور قریب والے کو دور کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری۔ فرمایا سخاوت کو لازم پکڑنا، اس لیے کہ سخی اللہ کے بھی قریب ہے، مومنوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ اور فرمایا کہ صبر کو لازم پکڑنا، صبر ایسا ہتھیار ہے کہ صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس طرح کی وصیتیں فرمائی تھی مولا کائنات نے۔ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے اور سب نے بیعت کر لی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت کا آغاز ہوگا، اور بعد میں تو فرمایا کہ کاٹ کھانے والی حکومتیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمایا۔ تو امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، چونکہ ابھی 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر لوگوں نے اپنی نگاہوں سے کیسے دیکھا، کیوں نہ دیکھتے۔ ہمارے آقا سچے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو انہوں نے فرما دیا وہ ہونا ہے۔ تو ابھی مولا کائنات کی شہادت کے بعد 30 سال پورے ہونے کو 6 مہینے باقی تھے۔ امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن انہی درمیان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پھر لشکر لے کر کے آ گئے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امام حسن پاک نے اس لشکر کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، احساس تھا اس سے پہلے تو کہیں جو ہے وہ جانیں چلی گئی، اب مزید جانیں میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے انتظار کیا، بالآخر مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش کی گئی اور امام حسن نے صلح کر لی چند شرائط پر۔ چند شرائط پر امام حسن پاک نے صلح کی، اور وہ شرائط بہت ساری الگ الگ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ صلح اس شرط پر کی جاتی ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو مراعات خاص ہے وہ انہی کے ساتھ رہے گی۔ اسی طرح مولا کائنات کا جن جن لوگوں نے ساتھ دیا اور وہ موجود ہیں ان لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو وظائف سے مراد کہ ایک مقررہ رقم ہوتی تھی جو ماہانہ یا سالانہ دی جاتی تھی، اس کو بھی وظیفہ کہتے ہیں۔ ہم جو وظیفہ جو عبادت تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہی وظیفہ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ مقررہ جو رقم ہوتی تھی تو وہ جو جس کو دی جاتی تھی کسی کو منع نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کہ آپ کو سے صلح کی جا رہی ہے اور اب آپ کو ذمہ داری حکومت کی سونپی جا رہی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو واپس یہ ذمہ داری حکومت کی
ہمارے سپرد پھر کر دی جائے گی، یعنی ابھی ہم آپ کو سونپ رہے ہیں، صرف آپ کو، آپ کے انتقال کے وصال کے بعد یہ ذمہ داری حکومت سنبھالنے کی ہمیں پھر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر بہت ساری وہ چیزیں تھی، اس پر صلح ہو گئی، اور صلح کے بعد اب چونکہ امام حسن کوفہ میں رہتے تھے، مولائے کائنات نے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، تو اب جب صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد کچھ لوگ امام حسن پاک سے بہت ناراض ہوئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ ہم لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فرمایا کہ میں اپنی قوم کی جانوں کو گوانا گوارا نہیں کر سکتا تھا، پہلے ہی بہت سا خون بہہ گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی وہ غیب کی خبر پھر لوگوں نے دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنی ھذا سید، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے۔ امام حسن کے لیے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو یہ صلح حسن پاک، یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی، غیب کی خبر تھی، اور وہ صلح ہو گئی۔ اور صلح کے بعد لوگوں نے امام حسن پاک کو جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے، بلکہ روافظ نے تک لکھا ہے کہ شیعان علی نے امام حسن کو اس صلح کے بعد مارا تک، منہ پہ تماچے تک لگائے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے مصلی تک کھینچ لیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عار المومنین کہا، مذل المومنین کہا، مومنوں کو ذلیل کرنے والے، عار المومنین کا۔ امام حسن پاک بڑے حلم والے تھے، فرماتے تھے کہ میں عار کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، میں اپنی قوم کے اب خون سے کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر آپ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ اب آپ وہیں جا کر کے رہنے لگے۔ اب یزید کو ایک ٹینشن تھا، ٹینشن یزید کو یہ تھا کہ صلح جو ہوئی ہے تو اس کی ایک شرط یہ بھی ہے، کیا شرط ہے؟ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واپس پھر حکومت کی ذمہ داری کدھر پلٹے گی؟ امام حسن پاک کی طرف۔ تو پھر اس نے امام حسن پاک کو شہید کرنے کے لیے تانے بانے بننا شروع کیے اور منصوبے بنانا شروع کیے۔ ان دنوں مدینہ منورہ ہی کے اندر مروان بھی رہتا تھا، تو وہ مروان کے ذریعے سے اس نے سازش کی اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ میں اب امام حسن پاک کی زندگی کو یعنی کہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور ان کی شہادت کے موقع پہ ان کی زندگی ہم بیان کرتے ہیں۔ امام حسن پاک کی کئی بیویاں تھیں، اور امام حسن پاک کو شہید کرنے کا پلان اس نے کیا۔ امام حسن پاک بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے سے سب سے زیادہ مشابہ اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ دو ہستیاں ہیں، ایک تو سیدہ فاطمہ تھی اور ایک تو ان کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبیٰ تھے۔ یہ بہت حضور کے مشابہ تھے، یعنی کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن پاک مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور آپ کا حسن بھی تھا، آپ کا حلم بھی تھا۔ تو امام حسن پاک جو ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، اتنے حلم والے تھے کہ مروان جیسا بدبخت مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا، آپ پہ لعنتیں کرتا تھا، لیکن آپ خاموش رہ کر جو ہے وہ سنتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے، موجود ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے۔ کتنا حلم ہوگا، کتنا صبر ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت پر کتنا ظلم کیا گیا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ، اور وہ بھی علی جیسا، مولائے کائنات جیسا باپ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو باب مدینۃ العلم ہیں، اللہ اکبر، شان والی ہستی، مولائے کائنات کی فضیلت کیا بیان کی جائے۔ لیکن مروان جیسا بدبخت گستاخیاں کرتا، بے باکیاں کرتا، مگر آپ صبر سے کام لیتے۔ بالآخر امام حسن پاک کو شہید کرنے کا منصوبہ وہاں سے بنا، شام سے، اور وہاں سے گویا کہ نفرتوں کا تیر چلا، اور وہ تیر بالآخر شبیہ پیمبر، تصویر مصطفیٰ امام حسن پاک کو شہید کر گیا۔ شہادت کی تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے
کہ امام حسن مجتبیٰ کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا. پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا. اس طرح زہر دیا جاتا رہا. لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے بے چین ہوتے اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا. جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. اور کمنٹ شیئر ضرور کریے.